اچھا چلے. اچھا علی محمد خان صاحب، ابھی آپ نے خود ٹویٹر کی ایک بات کی جو کہ اب ایکس ہو گیا ہے کہ مودی کے حوالے سے پاک بھارت جنگ پہ نواز شریف کا ٹویٹر خاموش تھا. ابھی 2 دن سے عمران خان صاحب کا ٹویٹر بھی خاموش ہے. دیکھیں میں 2 باتیں آپ کو بتاؤں. اسرائیل کے خلاف سٹینڈ لینے پہ، اسرائیل کو نہ تسلیم کرنے پہ پریشر کے باوجود، یہ ون آف دا میجر ریزنز ہے عمران خان صاحب کی حکومت کی ریجیم چینج کی. امریکہ کے خلاف مضبوط سٹینڈ لینے کا، جس میں یہ پڑے ہوتے ہیں ان کو یہ کہنا ہے کہ نہیں بنیں گے ہم آپ کے کرائے کے ٹٹو مزید. اور یہ ہاتھ ایسے تو آ سکتا ہے دوستی میں، ایسے نہیں آ سکتا. بھیک نہیں مانگیں گے. کاروبار کرنا ہے تو آؤ سامنے کاروبار کرتے ہیں. آپ ایک سپر پاور ضرور ہوں گے لیکن ہماری بھی ایک اسٹریٹجک امپورٹنس ہے، اور ہمارے بغیر آپ کا بھی کام نہیں ہوتا. ایک سیکنڈ علی محمد خان صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سیکنڈ، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. پہلی بار عمران خان صاحب نے رول آف دا گیم چینج کیا امریکہ کے ساتھ، جس کے ساتھ سالوں سے ہم نیچے لگے بیٹھے تھے. پہلی بار ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بات کی اور اس کو کہا کہ ہم بھی ایک رسپانسبل ذمہ دار نیوکلیئر اسٹیٹ ہیں، ہمارے ساتھ کوآرڈینیشن سے بات کرو. دیکھیں ایک سیکنڈ میں دیکھتی ہوں. ایک سیکنڈ سن تو لیں علی محمد خان صاحب، ایک بات سن لیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کے جرم میں عمران خان صاحب کو باہر نکالا گیا ہے. 3-4 بڑی باتیں ہیں. اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے پہ مکمل انکار، امریکہ کی ہیجمنی سے انکار، اسلامک بلاک کی بات کرنے کی بات، مدینہ کی ریاست کی بات، وہاں امریکہ جا کے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کے دنیا کو ایک کانسیپٹ دینے کی بات. ایسی اسلامک لیڈرشپ وہ کہاں مانتے ہیں؟ یہی بات کل میں نے قومی اسمبلی کے فلور پہ کی ہے، آپ نے نہیں فالو کیا، پورا بلیک آؤٹ کیا ہے اس اسمبلی کے فلور پہ، جس کو یرغمال بنا دیا گیا. ٹھیک ہے. اور یہ کس نے نکالا؟ عمران خان صاحب کو امریکہ نے. اسرائیل کے خلاف اگر آپ بات کرتے ہیں، بھارت کے خلاف بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں، آپ کو بلیک آؤٹ کیا جاتا ہے پاکستان کی اسمبلی کے فلور پہ. دیکھیں عمران خان صاحب وہ لیڈر ہیں جنہوں نے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کیا، ان کی ورلڈ آرڈر کے سامنے کھڑا ہوا، تن کے کھڑا ہوا. اور یہ مثالیں موجود ہیں، مورسی کی مثال موجود ہے، انور سادات کی موجود ہے، آپ کے سامنے شاہ فیصل کی ہے. اچھا اب مجھے کوئی بتائیں، عمران خان صاحب کا ٹویٹر کیوں خاموش ہے 2 دن سے؟ کوئی مذمت نہیں آئی؟ ہاں اس پہ بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی ہے. عمران خان صاحب سے جب ملاقات ہوتی ہے اس کے بعد ان کے ٹویٹر پہ ان کا پیغام آتا ہے. عمران خان صاحب کو کارنر کیا گیا ہے، ان سے نہ وکلاء کو ملنے دیا جا رہا ہے، ان کے کیسز کو مؤخر کیا گیا. توشہ خانہ 2 کیس اس پچھلے ہفتے اس کو مؤخر کیا، ہائی کورٹ میں ان کا کیس مؤخر کیا. نہ وکلاء کو ملنے دیا، نہ فیملی کو ملنے دیا، نہ لیڈرشپ کو ملنے دیا. تو اپنے آپ سے تو باتیں کوئی بنا نہیں سکتا. کوئی وکلاء جائیں گے تو خان صاحب کا میسج باہر آئے گا، اور ان کو جب بتایا جائے گا کہ باہر یہ ہوا ہے، اخبار ادھر ضرور جاتا ہے، کبھی جاتا ہے کبھی نہیں جاتا، میڈیا کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، کبھی پنکھا تک بند کر دیا جاتا ہے. جیسے ہی آخری بات، جیسے ہی عمران خان صاحب تک ہمارے وکلاء یا فیملی ممبرز کی اب رسائی ہوگی تو ان کا میسج باہر آئے گا. میسج باہر آئے گا تو ٹویٹر پہ آئے گا. دوسرا میں آج بھی چیلنج کرتا ہوں، میں آج 1 منٹ، آپ نے بات کی ہے تو بات پوری ہونی چاہیے. جب پاک بھارت جنگ تھی، جب ملاقات پاسبل ہوئی اور ہمارے وکلاء اندر گئے اور بتایا کہ باہر یہ ہو رہا ہے، عمران خان نے جیل کے اندر سے وہی بات کی جو بطور وزیر اعظم کی تھی. مودی کو نام لے کے چیلنج کیا اور بھارت کو تگڑا جواب دیا، اور پوری طرح پاک فوج آرم فورسز کے ساتھ کھڑے ہوئے. انہی دنوں میں نواز شریف کا ٹویٹر اکاؤنٹ خاموش تھا، مودی کا نام تک نہیں تھا اس میں. جیسی طیارہ گرے، ہمیں بھی افسوس ہے، ہم سب نے افسوس کیا ہے. طیارہ گرنے پہ فوری گھنٹوں کے اندر مودی کا نام لے کے افسوس کیا ہے. لیکن جب پاکستان پہ مشکل وقت تھا تب نواز شریف نے مودی کا نام لے کے نہ کنڈیم کیا، نہ انہوں نے بھارت کو کوئی سخت جواب دیا، نہ ان کی بیٹی نے دیا، نہ ان کے بھائی نے دیا. لیکن پھر بھی میں غدار نہیں کہوں گا، میں صرف اتنا یہ کہوں گا کہ شاید ہمت کی کمی تھی ان میں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.